اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس زندگی اس بندے کی زندگی میں علی واجب ہے، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں عبادت اصول کی ہو یا فرع کی اس وقت تک مکمل اور قبول نہیں ہوتی جب تک ہم پہ درود نہ بھیجا جائے۔ بلند صلوات۔ آخری مرتبہ زحمت دینے لگا ہوں جس عزادار جس ماتمی کا دل اپنے امام کے لیے جتنا دھڑکتا ہے اتنی بلند صلوات۔ اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، بس حاضری اور نوکری۔ آپ کے تصور سے پہلے ممبر خالی ہو جائے گا، مگر جتنے لمحات ذکر کرنا ہے اللہ کی آیتوں میں تول کے بچانا ہے۔ اللہ کا علی جہاں بھی ہو واجب ہوتا ہے۔ تو تر و تازہ ہو کے ذرا چہرے کھلے کھلے ہوئیں تو ذکر سونا ہوئیں دے، قطن داد کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ صبح سے مجلس اعضاء میں موجود ہیں، گرمی بھی بڑی زیادہ ہے، مگر آل محمد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں اس گرمی برداشت کرنے کے مقابلے میں محشر کی گرمی سے محفوظ رہو گے، جو کہ محشر کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ 25 ذیقعدہ کا آج دن ہے، کوشش کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے دو چار باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچا کے میں سلام کر لوں۔ 25 ذیقعدہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اس زمین کو بچھانا شروع کیا۔ اتنا زیادہ وقت کوئی نہیں کہ میں تھوڑی توجہ سمیٹنا تے بات لفظ سکھاں۔ اللہ کی کائنات کا مرکز ہے کعبہ، کعبہ کے نیچے سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ 25 ذیقعدہ کا دن تھا جس دن اللہ نے اس زمین کو بنانا شروع کیا۔ یہ بات سمجھ لو کہ آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی تھی تو آدم بنا، یعنی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب آدم کی تخلیق نہ ہوئی، بلکہ مجاہد بھائی تخلیق آدم کا مشورہ بھی ابھی خدا نے نہیں کیا۔ میں اس علاقے کے سادات و مومنین کی موجودگی میں بارگاہ خدا میں سوال کرنے لگا ہوں، اسی سوال کے جواب سے مجھے پتہ لگ جائے گا میں نے کتنی دیر آپ کی نوکری پیش کرنی ہے۔ پروردگار، ابھی آدم تو زمین پہ آئے نہیں، مٹی تو بنی نہیں، آپ تو جسم نہیں رکھتے کہ زمین پہ آ کے کسی کو بنا سکے، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ تو زمین پہ آ نہیں سکتے، یہ زمین کا فرش بچھانے والا کون ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی نہ دے پایا۔ آدم کا زمانہ گزر گیا، سوال کا جواب کوئی نہ دے پایا۔ نوح کا زمانہ گزر گیا، سوال کا جواب کوئی نہ دے پایا۔ ابراہیم کا زمانہ گزر گیا، سوال کا جواب کوئی نہ دے پایا۔ حتیٰ کہ تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کا زمانہ گزر گیا، اس سوال کا جواب کوئی نہ دے پایا۔ حتیٰ کہ علی ابن ابی طالب کا زمانہ آیا، مسجد کوفی میں علی ابن ابی طالب کا ممبر سج گیا۔ اپنے پرایوں کی موجودگی نے علی ابن ابی طالب نے فرمایا، او آدم کے بچوں یاد رکھو اس کے ہاتھ بھی میں علی ہوں، اس کی مشیت بھی میں علی ہوں، زمین اللہ کی بچھانے والا میں علی ابن ابی طالب تھا۔ سبحان اللہ، جڑے بول سکتے ہیں مجلس آل محمد۔ زمین اللہ کی تھی، بچھانے والا میں علی ابن ابی طالب تھا۔ اور سرکار علی فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جس نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی ہے۔
مگر اپنے نبی کی، تیرے اور میرے نبی کی چھپ کے بھی مدد کی، میں نے ظاہراً بھی مدد کی۔ ایک سلسلہ آج کے دن کا اور اسی پہ نوکری تمام۔ ایک ہی حیدر بھائی زندگی میں حج کیا ہے رسول معظم نے، وہ پہلا حج بھی تھا، وہ آخری حج بھی تھا، اور جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جانے کہ علی ابن ابی طالب مدینے سے رسول کے ساتھ نہیں گئے، علی یمن سے آئے، رسول مدینے سے گئے۔ جس دن رسول نے آخری حج کا اپنا آغاز کیا سفر کا، اس دن بھی یہی دن تھا جو آج ہے 25 ذی الحج۔ یہ سفر رسول معظم نے شروع کیا۔ یہ کیسا خوبصورت سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا اور علی کے اعلان ولایت پہ ختم ہو گیا۔ یعنی رسول کی حدیث ہے لا تعاد الایام انہ یعادکم، دنوں کی مخالفت مت کرو ورنہ یہ دن تمہاری مخالفت کریں گے۔ یعنی جمعہ سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، جو 8 دن کا ہفتہ ہوتا ہے وہ جمعہ سے شروع ہوتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں یہ دن بھی ہماری ذات کے ساتھ منسوب ہے، دنوں کی مخالفت مت کیا کرو ورنہ یہ تمہاری مخالفت کریں گے۔ رسول سے پوچھا کہ مولا سمجھ نہیں آئی، ہم دنوں کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں، دن ہماری مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا پہلا دن ہے ہفتہ ہے رسول کا دن، اگلا دن ہے سبت، وہ ہے علی کا دن۔ اسی طرح ایک ایک امام کے ساتھ ایک ایک دن اللہ نے منسوب کیا ہے، اور جمعہ لقب ہے حضرت صاحب الامر والزمان کا۔ اور پھر کیا عبادت والا دن ہے آج کا۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ 25 ذیقعد کو روزہ رکھے گا، ایک دن کا روزہ اللہ 60 سال کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور جو بندہ 25 ذیقعد کی رات عبادت میں گزارے گا اور دن عبادت میں گزارے گا، وہ عبادت ایک دن کی کرے گا مگر اللہ 100 سال کی عبادت رکھے گا۔ تو اتفاق بن گئے، مجلس بھائی مہدی نے کروائی ہے 25 ذیقعد کو، سارا دن آپ ذکر آل محمد میں بیٹھے ہیں۔ میں فیصلہ کرنا چلا ہوں کہ اللہ کی عبادتیں ساری ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، مگر ہر عبادت سے بہتر عبادت حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دربندی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس کی مقتل سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جملہ لے کے کائنات ہی بند کر دی۔ وہ کہتا ہے 1000 سال کی عبادت ایک طرف، ذکر حسین میں 1 گھنٹہ ایک طرف۔ سمجھ آئیے ادھر اونچا بولی نام علی ابن ابی طالب۔ 1000 سال کی عبادت ایک طرف، ذکر حسین کا 1 گھنٹہ ایک طرف۔ پھر کیسے خوش نصیب لوگ ہیں آپ کو ذکر حسین کا سائبان بھی نصیب ہے، اور دربار اس حسین کا ہے جس نے جنت نیلام کر دی ہے۔ لوگوں نے نمازیں پڑھوائی ہیں جنت کے لالچ میں، لوگوں نے روزے رکھوائے ہیں جنت کے لالچ میں، لوگوں نے 25 حج جوتے اتار کے کیے ہیں خانہ خدا کے جنت کی لالچ میں۔ حسین وہ کریم ہے جو کہتا ہے میرے دربار میں یا عقیدت سے بیٹھ جائے، ایک آنسو آ جائے جنت واجب ہو جائے۔ یا علی ابن ابی طالب، یہ تو ہماری اپنی کم ظرفی ہے، ہم دربار حسین میں عقیدت کا سجدہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے جیب میں پیمانہ رکھا ہے حسین اتنا کریم ہے، حسین اتنا کریم ہے، حسین اتنا کریم ہے۔ تیری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے شبیر کا کرم شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دربار میں جس میں شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، نہ مذہب چیک کیا جاتا ہے۔ سرکار صادق آل محمد سے سوال کہ مولا حال یدخل الجمل الجنت، کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم الناقۃ صالحہ ومن یموت فی الکربلا، صالح نبی کی اونٹنی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ اونٹنی جنت میں جائے گی، کربلا میں جتنی مر جائیں ساری جنت۔ بات میں مجاہد بھائی صرف عزادار حسین علیہ السلام سے کرنے لگا ہوں جو میرے شبیر کا ماتمی تشریف فرمائے۔ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے اپنا سوال بدلا، مولا حال یدخل الحمار الجنت، کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ معصوم مسکرائے فرمایا ہاں، بلم بن باعور کا گدھا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ گدھا جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، کربلا میں جتنے گدھے مر جائیں سارے جنت۔
سائل نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا، مولا هل يدخل الكلب الجنت، کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ معصوم نے فرمایا نعم الکلب اصحاب الکہف ومن یموت فی الکربلاء، اصحاب کہف کا کتا جس میں قرآن کا ذکر ہے وہ کتا جنت میں جائے گا، اور جو کربلا کی دھرتی میں مر جائے وہ بھی جنت۔ یعنی 3 مرتبہ سائل نے سوال بدلا، معصوم نے جواب نہ بدلا۔ اس نے پہلے حلال جانور کا سوال کیا، معصوم کا جواب نہ بدلا۔ اس نے پھر مکروہ جانور کا سوال کیا، مولا کا جواب نہ بدلا۔ سب سے آخر میں اس نے نجس العین کتے کے بارے میں سوال کیا، معصوم کا جواب نہ بدلا۔ ہر کسی سے میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں، جو عزادار حسین تشریف فرما ہے پھر فیصلہ تو ہو گیا، اور جو حسین اپنی کربلا میں نجس العین کتا بھی مر جائے جہنم نہیں جانے دیتا۔ تجھے ماتمی کی شفاعت پہ یقین نہیں ہے کہ جنت ہے یا جہنم چلا جائے گا؟ بولی جو زبان رکھ دے نام علی ابن ابی طالب۔ حسین کی کشتی نجات پہ بیٹھ تو صحیح۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا اکلکم سفن النجات، کیا آپ سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ یعنی پہلے سے لے کر آخری تک یہ جو سارے محمد ہیں، کیا آپ سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، جو رسول خدا کی سفینہ نجات پہ بیٹھ جائے جنت، جو علی کے دروازے پہ چلا جائے جنت۔ مولا تو پھر حسین کی شفاعت زیادہ مشہور کیوں ہے؟ بھئی مالک تو 14 ہیں نا شفاعت کے، پھر حسین کی کشتی کا ذکر زیادہ کیوں؟ معصوم نے فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں مگر حسین کی کشتی تیز بڑی ہے۔ حسین کی کشتی تیز بڑی ہے۔ کبھی گھر بیٹھ کے حساب کرنا کہ ہر چیز لالچ میں کی جا رہی ہے جنت کے۔ سید مہدی بال العلوم، علموں کا سمندر، حیدری صاحب لقب تھا علموں کا سمندر۔ پتہ نہیں کتنی دہائیاں سرکار حسین کے حرم میں محرم کی مجالس پڑھا کرتے تھے، اور ایک مسئلے میں پریشان ہو جاتے تھے کہ ہر عبادت کا وقت زیادہ ہے، اس کا اجر تھوڑا ہے۔ مثلا انسان کی زندگی 100 سال ہے، 15 سال تک انسان بالغ نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں 85 سال اس پہ نماز واجب ہے، وہ 85 سال کی واجب نمازیں بھی پڑھے، مستحب نمازیں بھی بجا لائے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھتا رہے، مگر اسے مرتے ہوئے یقین نہیں کہ جنت جائے گا یا جہنم۔ اگلی عبادت روزہ، کبھی سخت سردی میں کبھی سخت گرمی میں، یقین نہیں کہ جنت جائے گا یا نہیں۔ اور پھر آخر میں نتیجہ لکھا کہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ آنسو ایک ہے جنت واجب کیوں؟ اور ضروری نہیں کہ ہر بات ہر انسان کے کلیجے میں سما سکے۔ نجف علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے آئے، اور علی کے دروازے کے ایک ملنگ مجتہد تھا، شیخ معروف اس کا نام تھا۔ اس نے سید مہدی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا مجھے لگتا ہے آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں۔ نے کہا پریشانی تو ہے، 20 سال ہو گئے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ بظاہر عبادت بڑی تھوڑی سی ہے کہ بندہ 5 منٹ ذکر حسین میں آئے ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے، اس کا غم تازہ ہو گیا، اس کے چہرے پہ پریشانی حزن آ گئی، یا رو پڑا یا صرف غمگین ہو گیا، یا اس نے ٹھنڈی آہ لے لی، اور بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم اجر ہے جنت واجب۔ تو شیخ معروف کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے سوچنے والی، مجھے بتا اللہ اور حسین کا رشتہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی اللہ مالک، حسین اس کی مخلوق۔ فرمایا بتا ان میں سے بڑا کون ہے چھوٹا کون؟ جنہوں گرمی نہیں لگی تے مجلس بولنا ثواب سمجھدا، جملہ اس نے ہدیہ پہ کردا۔ شیخ معروف کہنے لگا مجھے بتا ان میں سے بڑا کون ہے، ان میں سے چھوٹا کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی سوال ہے، اللہ بڑا ہے حسین چھوٹا ہے۔ فرمایا یہ چھوٹا ہو کے اس کو بچانے کے لیے سارا گھر ذبح کروا سکتا ہے، وہ بڑا ہو کے چھوٹے کے نام پہ خالی جنت عطا نہیں کر سکتا۔ بولی بولی جے نام علی دا نصیب ہو جاوی۔ جتنے لمحات ذکر آل محمد کے صاحبان کے نیچے بیٹھا کر اس یقین سے بیٹھا کر کے چاردہ معصومین کی محفل میں بیٹھا ہے۔ اور اکثر میں یہ جملہ مہدی خان ممبر پہ کہنا حق واجب سمجھتا ہوں کہ علی کا اقتدار بندوں کو زندگی میں سمجھ ہی نہیں آتا۔ علی کی ولایت کا فائدہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے ہر کسی کو ایک بار مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا۔ معصوم فرماتے ہیں تو 10 مربع کا مالک کیوں نہیں نا؟ اگر اپنی زمین کے اندر بھی تیری قبر بنے، اگر وہ اپنی ملکیت سمجھ کے سوئے گا تو اس قبر میں سونا حرام ہے۔ پہلے اس زمین کے ٹکڑے کو ملکیت خدا کی سمجھ،
پھر تیرا اس زمین میں سونا جائز ہے ورنہ حرام، اور لگے گا پتہ جب دنیا کے رشتے جانب قبر ختم ہو جائیں گے۔ پتر پیو دی قبر تے کلو کے سوچ دینے فرنٹا لے 2 کلے میرے، زوجہ تیرے حق سے آزاد، رشتہ داریاں ختم۔ قبر میں جس رشتے نے کام آنا ہے اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں نے تو سوائے علی کے کسی کی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں دیکھی کہ ہر مرنے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے نوم نومت العریس، دلہن کی نیند سو جا، تیرا وارث علی موجود ہے۔ جس کا رشتہ تجھے سب سے زیادہ ہر مشکل منزل پہ کام آئے گا، تیری زبان صرف بحث ہی اسی مسئلے میں کرتی ہے، جی علی یہاں ہونا چاہیے، علی یہاں ہونا چاہیے، علی یہاں ہونا چاہیے۔ علی تیری فکر کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا کا بے اختیار نمائندہ ہے، وہ خدا کی مصلحتوں کا مالک ہے، خدا کے اختیارات کا مالک ہے۔ لگے گی سمجھ جب قبر کی پہلی رات ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں قبر کی دیواریں 4 نہیں 6 ہوتی ہیں، جو 4 فٹ سے نیچی ہو وہ چھت نہیں، وہ دیوار کہلاتی ہے۔ سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں، یہاں سے تیری قبر میں ہوا نہیں گزر سکتی۔ اور جس نے 11 امام بیٹوں سمیت کرسی لے کے اترنا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا آج میں بتا دوں، اللہ قبر کی پہلی رات 5 فرشتے بھیجے گا، 2 فرشتے مومن کی قبر میں اتریں گے، 2 فرشتے منافق کی قبر میں اترتیں گے۔ اللہ کا ایک 5واں فرشتہ ہے، نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتان القبور ہے، وہ پہلی رات آ کے ہر قبر کو کھول دے گا۔ قبر مومن کی ہوگی وہ تب بھی کھول دے گا، قبر منافق کی ہو تب بھی کھول دے گا۔ پہلے تیری قبر کھولے گا، پھر تیری پیشانی سے تیرا کفن ہٹائے گا، یا تیری پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا مومن، یہ ایمان والا ہے، یا لکھا ہوگا ھذا منافقن، یہ علی کی ولایت کا دشمن ہے۔ اگر قبر مومن کی ہوئی اس کو اتنا وسیع کر دے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا تیری قبر میں دوڑ سکے۔ اگر تو علی کا دشمن ہوا اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اے قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، علی کا دشمن آیا ہے۔ اوشا بولی مل کے حیدری، اللہ اکبر۔ گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ولایت علی ابن ابی طالب نہ چھوڑنا، خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ مشکل زمانہ ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کون علی کے ساتھ ہے کون علی کا دشمن ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گستاخ زبانیں علی کے بچوں کے خلاف بلند ہو رہی ہیں۔ آج بھی استغاثہ حسین جاری ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا؟ پوچھا جائے گا جناب صدیقہ کائنات کا حق جھٹلایا گیا، آپ موجود نہیں تھے، اب تو آپ موجود ہیں نا۔ گستاخ اٹھ رہے ہیں علی کے بچوں کے خلاف، دشنام ترازی کر رہے ہیں۔ حق ہے تیرا اپنی زبان حوالے کر دے آل محمد کے، تاکہ تیرا نام آل محمد کے ساتھ لکھا جائے، دشمنوں کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کا سارا گھر لٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ اتنا ہی وقت تھا جتنا میں پڑھ لیا، چھوڑ دے چاہ اگر سادات کے گھر میں جنازے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ علی حیدر جی 3 یا 4 منٹ کے مقتل کا ایک جملہ اسی پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ مہینہ ذیقعد کا 2 دن پہلے جنازہ اٹھا ہے غریب الغرباء کا۔ میں آج کی مجلس اعزاز میں بڑے مختصر وقت میں ایک روایت بیان کرنے لگا جس میں معصوم فرماتے ہیں ہمارے گھر میں غریب الغرباء صرف رضا نہیں ہے بلکہ 3 غریب رہتے ہیں سادات کے گھر میں۔ آج ہی کا دن تھا جب سرکار رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ 25 ذیقعد جس جگہ سے میں نے مجلس شروع کی تھی اسی جگہ پہ بند کرنے لگا ہوں۔ 25 ذیقعد قبر رسول پہ آیا کاظم کا بیٹا، قبر رسول کو سینے سے لگا کے کہتا ہے کل بھی ایک علی تیری قبر سے ٹلا تھا۔ پھر اس قافلے میں سے کوئی مرد سوائے امام سجاد کے بچ کے مدینے نہ آیا۔ 7 مرتبہ قبر رسول سے ودا کیا تیرے امام رضا نے، اور آخری مرتبہ جملہ کا نانا پھر میں تیری اس سرزمین پہ نہیں آؤں گا، میں اس سرزمین پہ جا کے اپنی قبر بناؤں گا جس میں سے 14 محمدوں میں سے میں اکیلا ہوں گا۔
اس لیے امام رضا کو الغریب الغربا کہتے ہیں کہ جس سرزمین پہ مولا رضا دفن ہے اور کوئی معصوم دفن نہیں. اور ایک عجیب منظر سادات کی حویلی میں پھر کسی نے نہ دیکھا. امام رضا قبر رسول سے ودا کر کے گھر آئے. جس بندے کی آنکھ حسینی ہے، جس بندے کا دل ماتمی ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہی ایک سطر تیری مصیبت کے لیے کافی ہوگی. 40 حویلیوں کے درمیان کھڑا ہو کے علی کا علی بیٹا کہہ رہا ہے او سادات علویات. امام رضا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر واپس نہیں آئے گا. نصر رسول کی جتنی سیدزادیاں ہیں ساری میرے حجرے میں اکٹھی ہو جاؤ. حیدری صاحب جب ساری مستورات فاطمیات علویات امام رضا کے گھر آ گئی تو امام رضا نے اپنی مستورات کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرا ماتم کرو. اللہ اکبر. یہ پہلا غریب امام ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنا حلقہ ماتم لگوایا. مستورات نے ہائے رضا کا ماتم شروع کیا. یہ پہلا غریب الغرباء سادات کی حویلی کا. کیسے؟ کیونکہ جس وقت امام رضا کو زہر ملی، سرکار کی شہادت ہوئی، تو نہ سرکار کا کوئی بھائی مشہد میں موجود تھا، نہ سرکار کی کوئی بہن موجود تھی. میں تجھے سادات کی حویلی میں اس سے بڑا غریب دکھاؤں. اسی امام رضا کا بابا ہے، 14 سال کا قیدی ہے بغداد کے قید خانے میں. تیرا امام زندگی کے آخری 14 سال گزارنے کے بعد میں نے تیری انتظار نہیں کرنی. جس بندے کا ہاتھ شبیر کا ماتمی ہو سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے بابا کی زندگی ختم ہو گئی. امام رضا کا جنازہ چاہے دشمنوں نے اٹھایا، امام کے جنازے میں ایران کا صدر بھی موجود تھا، ایران کے سارے وزیر بھی موجود تھے. یہ وہ غریب ہے جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. معصوم فرماتے ہمارے گھر کا دوسرا غریب الغربا امام موسیٰ کاظم میں روایت میں تیرے چوتھے امام کی سنانے لگا ہوں. امام رضا فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رضا بھی غریب الغربا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ بن جعفر بھی غریب الغربا ہے، مگر اب سب سے زیادہ کربلا کا حسین غریب ہے. چونکہ رضا کے جنازے پہ ماتم کرنے والی نہ کوئی بہن موجود تھی، نہ کوئی بھائی موجود تھا. امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھانے والے مزدور تھے. حسین وہ غریب ہے جس کی بہنیں بھی موجود تھی، مگر نہ زینب ماتم کر سکتی تھی، نہ سجاد جنازہ اٹھا سکتا تھا. یہی وجہ امام رضا فرماتے ہیں اور میرا کربلا کا غریب بابا اگر سجاد کے ہاتھ آزاد ہوتے میں آپ کو غسل بھی دیتا، میں آپ کو کفن بھی پہناتا، میں آپ کی قبر بھی بناتا. ماشاءاللہ. تمام مومنین مطمئنوں کے مجلس اعزاز سماعت فرماؤ. زیب منبر قابل عزت شہنشاہ ذکر مسائب ذاکر آل عمران سیدزادہ علی حیدر بخاری صاحب جنگ، ذاکر آل